جو اپنی بریف سی ویژن بتا دوں پاکستان کی، وہ ویژن ایک ہی ہے کہ پاکستان کو جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے پاکستان کا مقصد بتایا تھا آبجیکٹو ریزولوشن کے اندر، جو قائد اعظم کی تقریروں میں اور جو علامہ اقبال جب وہ ایک آئیڈیل اسلامک اسٹیٹ کی بات کرتے تھے تو وہ ویژن کیا تھی؟ وہ ایک ہی ویژن تھی، اور وہ جب ہم اسلام کی جو سب سے پہلی اسٹیٹ بنی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، مدینہ کی ریاست کے اوپر بیس تھی، اس کے دو فاؤنڈنگ پرنسپلز تھے۔ وہ جو اسٹیٹ تھی وہ دو اصولوں کے اوپر کھڑی تھی، ایک تھی انسانیت اور دوسری طرف انصاف، کمپیشن، جسٹس۔ آج اگر یہ دو پرنسپلز کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو جو بھی دنیا کے اندر آج خوشحال قوم ہے یہ ان دو پرنسپلز پہ کھڑی ہے۔ آپ سوئٹزرلینڈ میں چلے جائیں، آپ کو کمپیشن ملے گا، فلاحی ریاست ملے گی، ایک عام ہیومن ڈگنیٹی ملے گی، ایک عام انسان کی بنیادی ضروریات اسٹیٹ پوری کرے گی، اور دوسری طرف انصاف کہ جسٹس سسٹم، رول آف لا ایسا ہے کہ سب انسانوں کے لیے ایک قانون۔ یہ جو دو فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں، اس سے قوم آزاد ہو جاتی ہے، اس سے ایک عام لوگ دنیا کی عظیم قوم بن سکتے ہیں۔ اور وہی ہوا تھا مدینہ کی ریاست میں کہ وہ لوگ جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، دو سپر پاورز تھی ان کے دونوں طرف، اور وہ دیکھتے دیکھتے، اور یہ ہیومن ہسٹری کا حصہ ہے کہ وہ دنیا کی سب سے عظیم قوم بن گئی، اور 700 سال تک انہوں نے ہر چیز میں لیڈ کیا، سائنس میں، ٹریڈ میں، ہر چیزوں میں دنیا کی وہ فورمسٹ سویلائزیشن بنا۔ تو پاکستان کا جو جس مقصد کے لیے بنا تھا، جتنا ہم کانسنٹریٹ کریں گے اس مقصد کی طرف تو ہمارا ڈائریکشن آ جائے گا، روڈ میپ مل جائے گا۔ جو بھی ہم کام کرنا چاہیں، چاہے بزنس ہو، چاہے ہماری فارن پالیسی ہو، اس سب کا روڈ میپ اس ملک کی ویژن کے اندر رکھا ہوا ہے۔ نظریہ کہ کیوں بنا تھا پاکستان، آپ اگر دیکھیں اور ان دنوں کی اگر تاریخ پڑھیں تو بڑے کویسچن مارکس تھے کہ جی کیوں بننا چاہیے پاکستان۔ تو ایکچولی اگر بنا تھا تو یہ ایک مثال بننی تھی، وہی ان فاؤنڈنگ پرنسپلز پہ جس پہ مدینہ کی ریاست بنی تھی۔ تو بزنس کمیونٹی کا بہت اہم رول ہے اس ویژن کے لیے، کیونکہ بزنس کمیونٹی، اور ہم یاد رکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تاجر تھے، جو بزنس ہے وہ ویلتھ کریٹ کرتی ہے۔ قوم آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک کہ قوم کی ویلتھ کریشن نہ ہو۔ چائنا کیا ہمارے سامنے مثال ہے کہ کمیونسٹ کنٹری جو اس کا 30-35 سال پہلے اگر آپ ان کا دیکھیں جی ڈی پی وہ کدھر کھڑے تھے، اور آج اس ملک کو دیکھیں تو اس نے اصل میں وہ کام کیا جو کہ ایکچولی مدینہ کی ریاست میں ہوا کہ پہلی دفعہ ویلفیئر اسٹیٹ بن گئی۔ اور ویلفیئر اسٹیٹ کا مطلب کہ ریاست نے اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لے لی، اور پھر پہلی دفعہ ایک ریاست نے معذوروں کی، بیواؤں کی، غریبوں کی، یتیموں کی ریاست نے ذمہ داری لی، جو کہ آج اسکینڈینیویا کے اندر ہے، یورپ میں ہے، بلکہ امریکہ میں بھی جو کہ کیپٹل سوسائٹی ہے اس میں بھی کافی تر ایک اسٹیٹ ذمہ داری لیتی ہے کمزور طبقے کی۔ چائنا نے ویلتھ کریٹ کی، اور اس ویلتھ کریٹ کر کے جو دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ 70 کروڑ لوگوں کو غربت کی لکیر سے 30 سال میں نکالا۔ یہ ایک بہت بڑی ہمارے ملک کے لیے مثال ہے، ماڈرن مثال ہے۔ تو ویلتھ کریشن تب ہوگی جب ہماری بزنس کمیونٹی
کے لیے آسانیاں ہوں گی، پراسپر کرے گی. اس کے لیے ہماری گورنمنٹ کا کام فیسیلیٹیشن ہوگا، ان کی مشکلات کم کریں، جس کو ایز آف ڈوئنگ بزنس ورلڈ بینک کہتا ہے. تو ایک تو یہ بڑی کامیابی ہے کہ مشکل سرکمسٹانسز میں جو حکومت ملی کہ 28 پوائنٹس ہم اوپر گئے ایز آف ڈوئنگ بزنس میں. یہ کامیابی ہے کہ پہلا سال، حالانکہ ہم سمجھ رہے تھے کئی چیزیں گورنمنٹ کی ہمیں پوری طرح سمجھ نہیں تھی، یہ نہیں اندازہ تھا کہ ڈیٹیریشن اور کس طرح جب ایک سسٹم کولیپس کرتا ہے، جب آپ میریٹوکریسی ختم کرتے ہیں تو ساری بیوروکریسی کے اندر، ہر ایریا کے اندر، ہم ہر گورنمنٹ کارپوریشن سارے تاریخی نقصان کر رہے تھے. تو اس کے اندر ایز آف ڈوئنگ بزنس کرنا، جبکہ ایک انسٹیٹیوشنل کولیپس تھا پاکستان میں، اور پاکستان بلکہ جہاں تک مجھے پتہ ہے 2013 سے 2018 تک 28 پوائنٹ نیچے گرا تھا ایز آف ڈوئنگ بزنس میں. تو ایک تو وہ شروع میں پوری کوشش کی ہم نے، میں پرائم منسٹر آفس سے ڈرائیو کرتا ہوں اس کو ایز آف ڈوئنگ بزنس میں کہ لوگ ہماری بزنس کمیونٹی کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اس کے لیے ابھی خیر یہ تو ایک شروعات ہے، بڑا ہمیں آگے کرنا ہے. ہم باقی دنیا کے بھی ماڈل سٹڈی کر رہے ہیں کہ کیسے انویسٹرز اور بزنسز کے لیے آسانیاں پیدا کریں. ایک جو مسلسل ایک مسئلہ آتا تھا بزنس کمیونٹی سے، وہ نیب کا تھا کہ ہمیں بار بار جب ہم بزنس کمیونٹی سے ملتے تھے تو ایک نیب کا خوف تھا کہ کسی کو بھی پروب کر سکتی تھی نیب. آپ سب کو یہ سن کے خوشی ہوگی کہ آج ہماری آرڈیننس نکلا ہی ہے، اور نیب کو بزنس کمیونٹی کو ہم نے آرڈیننس کے ذریعے بزنس کمیونٹی کو انسولیٹ کر دیا ہے نیب سے. یا مجھے پتہ ہے میرے کئی دوست بھی بیٹھے ہوئے جن کو کافی خوشی ہوگی سن کے، کیونکہ ان کے اوپر بھی نیب کے کیسز چل رہے تھے. ہمارا یہ کنٹینشن ہے کہ نیب کا کام صرف جو پبلک آفس ہولڈرز ہیں ان کی اسکروٹنی کرنی چاہیے. جو بزنس کمیونٹی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے لیے اور ہیں، ٹیکس ایف بی آر ہے اور ادارے ہیں گورنمنٹ کے، عدالتیں ہیں، لیکن نیب کو بزنس کمیونٹی سے دور رکھنے کا اس لیے ضروری ہے کیونکہ بزنس کمیونٹی کے سامنے رکاوٹوں میں ایک یہ بہت بڑی رکاوٹ بنی ہوئی تھی. تو پہلے تو میں آج بزنس کمیونٹی کو مبارک دیتا ہوں اس چیز کی. اس کے بعد میں یہ آپ کو شیورٹی دیتا ہوں، جس طرح ڈاکٹر حفیظ شیخ نے آپ کو بڑی ڈیٹیلز میں بتایا کہ ایک تو بتایا کہ ہم کدھر تھے اور آج کدھر ہیں. یہ میں بار بار سنتا ہوں، لوگ کہتے ہیں جی اپنی بات کریں، پچھلوں کی بات اب بھول جائیں. میرا ایک ہی سٹینڈرڈ ان کو جواب ہوتا ہے کہ یہ 2023 تک میں آپ کو بھولنے نہیں دوں گا کس طرح کا پاکستان ہمیں ملا تھا. 2023 تک میں آپ کو یاد کراؤں گا کہ کتنے خسارے تھے، اور تاکہ موازنہ کریں. یہ سویڈن کی اکانومی تو نہیں ہمیں ملی تھی، ہمیں تو وہ اکانومی ملی تھی جو چھوڑ کے گئے ہیں. تو ہم بار بار لوگوں کو اس لیے بتائیں گے کہ پھر کمپیئر تو آپ کریں کسی سے. اگر ہمیں 30 ٹریلین 30,000 ارب روپے کا ٹوٹل ہمارا قرضہ ملا تھا، تو آپ کو یہ تو پتہ چلے کہ ہمارے 5 سالوں میں ہم نے کیا کیا، ہماری کیا پرفارمنس ہے. اور انشاءاللہ ہم اپنی پرفارمنس بھی آپ کو بتاتے رہیں گے اور یاد کرواتے رہیں گے اگلے 4 سال تک کہ کس طرح کا پاکستان اور کس طرح کے ادارے ہمیں ملے تھے. یہ میں آپ کو شیورٹی دیتا ہوں کہ ہماری ٹیم یہاں بیٹھی ہوئی ہے، اکنامک ٹیم ہر وقت آپ کے لیے اویلیبل ہوگی. جو بھی آپ کے مسئلے مسائل میں خود آپ کے ساتھ مہینے میں 1 یا 2 مہینے میں 1 دفعہ ضرور ملتا ہوں. میں خود سنتا ہوں کہ بزنس کمیونٹی کو کس طرح کے مسئلے مسائل آ رہے ہیں، اور میں آپ کو ایشور کرتا ہوں کہ یہ اس لیے نہیں کہ کسی سے میری واقفیت ہے،
اس لیے میں ان کے مسئلے حل کروں گا، اس لیے کہ یہ پاکستان کی ضرورت ہے، ہمارے ملک کی ضرورت یہ ہے کہ ہماری بزنس کمیونٹی فلرش کرے، ہمارے ملک کی ضرورت یہ ہے کہ انویسٹر پیسے بنائیں، جب انویسٹر پیسے بنائیں گے تو اور انویسٹر آئیں گے۔ انویسٹرز کے لیے انفارچونیٹلی 1960 کی دہائی 60s کے بعد ہمارا ایک مائنڈ سیٹ بدل گیا، اور ایک وہ جو سوشلسٹ مائنڈ سیٹ آیا، سوشلزم کی ایک تو یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ کمزور طبقے کے لیے ایک حکومت کوشش کرے اور ان کو کشن ملے اور ویلفیئر سٹیٹ، لیکن جو نیگیٹو چیز اس کی آ گئی وہ یہ کہ کسی طرح پروفٹ میکنگ، نفع کمانا، پیسہ بنانے کو ایک قسم کا جرم سمجھا گیا، اور وہ پاکستان کا بہت ایک غلط راستہ ہم نے لے لیا، جس میں بیوروکریسی بھی اور جو لیڈرشپ کا مائنڈ سیٹ ایک قسم کا پروفٹ میکنگ کے خلاف چلا گیا۔ پروفیٹیرنگ اور پروفٹ میکنگ میں بہت فرق ہوتا ہے۔ پروفٹ میکنگ ہوگا تو لوگ بزنس میں آئیں گے، انویسٹ کریں گے۔ تو وہ ہم نے جو مائنڈ سیٹ ہماری حکومت چینج کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ پیسے بنائیں، ہم چاہتے ہیں لوگ پروفٹس بنائیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو 2020 ہے، یہ 2019 تو سٹیبلائزنگ کا سال تھا۔ ڈاکٹر حفیظ شیخ نے آپ کو ایک لینتھ بتایا کہ کیا کیا ہم نے کوششیں کی، کس طرح کے ڈیفیسٹس تھے۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا سب سے بڑا مسئلہ تھا، روپے کے اوپر پریشر پڑا ہوا تھا، فورن ایکسچینج ہمارے ڈپلیٹ ہو چکے تھے، ڈالرز ہمارے پاس تھے نہیں، 10,000 ارب ڈالر کا ہم نے قرضوں کی قسطیں واپس کرنی تھی جو کہ پچھلی حکومتوں نے قرضے لیے ہوئے تھے، اور ایک سیریس ڈیفالٹ کا خطرہ تھا۔ اور جو بھی آپ سب جانتے ہیں کہ اگر ڈیفالٹ کر جاتے خدا نہ خواستہ، تو اگر آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی ہے یا مشکلات ہیں، تو ڈیفالٹ کے اندر تو پاکستان کی اکانومی میلٹ ڈاؤن کی طرف چلی جا رہی تھی، اور جو مہنگائی اور جو روپے نے گرنا تھا وہ آپ سب جانتے ہیں، جو بھی سمجھتا ہے ایشو کو، جو ہمارے سامنے ہے کئی لیٹن امریکن ملک کے اندر جو ہو رہا ہے یا ابھی لیبنن میں جو ہو رہا ہے۔ تو اس لیے مشکل وقت سے گزرے، اللہ نے کرم کیا، سٹیبل ہوا، روپیہ سٹیبل ہوا، کانفیڈنس بزنس کا آیا، اور یہ جو 2020 ہے یہ انشاءاللہ ہمارا وہ سال ہے گروتھ کا، جس میں ہم پوری کوشش کریں گے آگے بھی اپنی انڈسٹری کو انسینٹیوائز کرنے کا، لوگ انویسٹ کریں، بزنس کمیونٹی کی مدد کریں گے، اور خاص طور پہ اب ہمیں توجہ دینی ہے اسمال اور میڈیم انڈسٹری، ان کی خاص طور پہ اب مدد کرنی ہے۔ ان کے لیے سارا وقت مسلسل ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں، ہمارا اپنے اسٹیٹ بینک کے گورنر سے بھی اور حفیظ شیخ سے بھی کہ کیسے ہم نے، اور پھر رزاق داؤد سے بھی کہ کیسے ہم نے اپنے چھوٹے اسمال اور میڈیم انڈسٹری کی کیسے مدد کرنی ہے، کس طرح ہم نے ان کو قرضے دینے ہیں۔ ابھی انٹرسٹ ریٹ اوپر ہے، انشاءاللہ وہ بھی نیچے آ جائے گی، تو کیسے ہم نے اپنے چھوٹے سرمایہ کار کی مدد کرنی ہے۔ تو یہ جو 2020 ہے یہ وہ انشاءاللہ سال ہے جب کہ ہم انویسٹمنٹ کے اندر پورا انویسٹرز کی مدد کریں گے، انویسٹمنٹ کو انکریج کریں گے، بزنسز کو انکریج کریں گے، اور انشاءاللہ جو بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا، نوکریاں دینا، جاب کریشن، اس کو پورا جاب کریشن کے اوپر لگیں گے۔ جو ایک سیکٹر میں جس میں سب سے زیادہ اس وقت انٹرسٹ ہے، اور میں یہاں دیکھ رہا ہوں بڑے بڑے جائنٹس بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کی انڈسٹری کے، وہ ہے ٹورزم۔ کبھی بھی ٹورزم کے اندر پاکستان میں اتنا انٹرسٹ نہیں تھا جو اب ہے، اور یہ جو ابھی کانڈا ناسٹ کی جو آئی تھی کہ پاکستان کو انہوں نے دنیا کا نمبر 1 ٹورزم کا ڈیسٹینیشن بنایا ہوا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے جو بہت نوکریاں، جو ہمارے یوتھ کو نوکریاں دے سکتی ہے، اور یہ ایسی بھی چیز ہے کہ پاکستان کو جو ہمیں مسئلہ پڑا رہتا ہے فورن ایکسچینج کا، ڈالرز کا، اس سے بہت بڑی ڈالرز کی انفلو آ سکتی ہے پاکستان میں۔ آپ سب کے لیے صرف میں تھوڑی سی فگرز آپ کو ٹورزم کی دوں کہ سوئٹزرلینڈ کے اندر
ہر سال جو ٹورزم سے سوئٹزرلینڈ پیسہ کماتا ہے وہ 80 ارب ڈالر ہے. اور یہ جو ہمارا ناردرن ایریاز ہیں جس کو یہ کانڈے ناسٹ میگزین نے اس کے اوپر جو پاکستان کو نمبر 1 ڈیسٹینیشن رکھا ہے, یہ سوئٹزرلینڈ کا دگنا سائز ہے صرف ہمارے ناردرن ایریاز. اس کے علاوہ ریلیجس ٹورزم میں پاکستان شاید ہی دنیا میں اتنی پرائم لوکیشنز ہو, چار ڈفرینٹ مذہب کی جو کہ پاکستان کے پاس ہے. اور اس کے علاوہ یہ سارا ہمارا مکران کوسٹ جس میں ایسی سینڈی بیچز ہیں جو کہ شاید دنیا میں کہیں نہ ہوں, جو بالکل ابھی تک کسی نے ایکسپلور نہیں کیا, اس میں بھی باہر سے بڑا انٹرسٹ آ رہا ہے. تو میں اپنے بھی یہاں بزنس کمیونٹی کو کہوں گا کہ یہ جو ٹورزم کا پوٹینشیل ہے یہ ایکسپلوڈ کر گیا پاکستان میں. ابھی انٹرنل ٹورزم اتنی بڑھ گئی ہے کہ کہیں بھی ناردرن ایریاز میں جب لوگ جاتے ہیں جگہ نہیں ہے لوگوں کے پاس رہنے کی. لیکن جو اصل جب ریزورٹس کی طرف ہم جائیں گے تو وہ اور زیادہ پیسہ لے کے آئے گا, کیونکہ اس وقت جو باہر بھی پاکستانی ہماری 80 سے 90 لاکھ پاکستانی باہر ہیں, ان میں بہت انٹرسٹ ہے کہ وہ گرمیوں میں اب پاکستان آنا چاہتے ہیں. ایک جو ایڈورس فال آؤٹ ہے اسلاموفوبیا کا, وہ پاکستان کے لیے ایک قسم کا پازیٹیو ہو گیا ہے کہ لوگ فیملیز کو اب پاکستان گرمیوں میں لانا چاہتے ہیں, اور ہمارے ناردرن ایریاز میں خاص طور پہ بہت ہیوی رش ہو گیا. تو میں یہ صرف آپ کو فلیگ کر رہا ہوں کہ یہ پوٹینشلی بہت بڑا ایک ایونیو ہے جو کہ ابھی تک ہم نے ایکسپلور نہیں کیا ہوا. میں پھر سے آپ سب کا آج شکریہ ادا کرتا ہوں. آج مجھے یہ انوائٹ کیا اس کے اوپر, اور میں جو 25 کمپنیز کو جو آج ایوارڈ جیتا ہے جن کو, ان کو بھی ابھی سے ہی مبارک دیتا ہوں. شکریہ. وزیراعظم عمران خان کراچی میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی تقریب تقسیم انعامات سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ ویژن ایک ہی ہے, قائد اعظم کی تقریریں اور اقبال کے افکار کا ویژن جو مدینہ کی ریاست پر منحصر ہے, وہی ویژن ہمارا ہے.